بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم آپ سنبھل کر آقا دو جہاں سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ درود قادریہ کا بھی ورد کر لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن عظیم کی جو آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا اس آیت مبارکہ میں جو ارشاد ہے اس کا مفہوم یہ کہ میرے بندوں کو خبر دے دو۔ کس بات کی خبر؟ کہ معاف کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا صرف میں ہی ہوں، یعنی رب نے ارشاد فرمایا انی انا الغفور الرحیم، مغفرت فرمانے والا صرف رب ہے۔ لیکن بالکل اسی کے بعد فوراً ہی دوسری جو آیت مبارکہ ہے اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ عَذَابِي، کہ اور میں ہی ہوں جو عذاب دینے والا ہوں، یعنی شدید عذاب وہ بھی میں ہی دیتا ہوں۔ جہاں پر مغفرت کے تعلق سے رب نے ارشاد فرمایا، وہیں عذاب کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا۔ یہ دنیا ہم سب کے لیے یہ امتحان گاہ ہے اور یہ عمل کے لیے ہے، دار عمل ہے۔ یہاں ہمیں عمل کرنی ہے اور اس کا اجر ہم کو آخرت میں ملنی ہے، یہاں بھی ملنا ہے لیکن حقیقی اجر جو ہے وہ وہیں ملنا ہے، اور دینے والا رب ہے لیکن اس کا اجر یہاں بھی ملتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بہت بڑی ذات ہے، غوث الاغواث ہیں اور سردار اولیاء ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کے نام سے محفلیں سجتی اور لوگ لنگریں بانٹتے ہیں اور بہت ساری شیرینیوں کا بھی تقسیم ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں عشاقان اولیاء اور خوش عقیدہ افراد موجود ہیں، جدھر دیکھ لیجئے سرکار غوث اعظم کا چرچا۔ آپ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، لیکن جب ہم اور آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اولیاء تو بہت سارے ہیں، بہت سارے اولیاء ہیں۔ جب سردار کا ذکر ہوتا ہے تو دیگر ولیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ مخصوص اولیاء ہیں جن کے نام سے محفلیں منعقد ہوتی ہیں، لیکن لاکھوں کروڑوں اولیاء ہیں جن کے نام سے محفلیں منعقد نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ یہ اولیاء حضرت حسن بصری آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نکلا تو راستے میں ایک خاتون کو دیکھا، اور کیسی خاتون، نہایت پردے میں
اور رب کی یاد میں بالکل مصروف، رب کی یاد میں آنسو بہا رہی ہے۔ حضرت حسن بصری قریب گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ شوق اور امید نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ اب اس لفظ شوق اور امید میں کتنی باتیں پوشیدہ ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ کہا تو حضرت حسن بصری جیسی شخصیت سوال کرتے ہیں کہ کون سی امید اور کون سا شوق؟ رب کے ذات سے انہوں نے یہ کہا کہ شوق اور امید، کون سا شوق کون سی امید؟ تو گفتگو فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کا کوئی قریبی کوئی بچہ آ گیا۔ جیسے ہی بچہ آیا قریب، آپ نے اسے بلایا اور اس سے پیار کیا، کیونکہ بچوں سے سبھی پیار کرتے ہیں، آپ نے بھی پیار کیا۔ تو خاتون نے کہا کہ آپ بچے سے پیار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں پیار تو ہونا چاہیے، لیکن اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کل روز محشر میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اگر نہ معلوم ہو کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو پھر اس کے بعد میں پیار رہتا کہاں ہے؟ کہیں پھر محبت یاد کہاں رہتی ہے؟ کس دل میں یہ جگہ بناتی ہے؟ تو یہ بتا ہی رہی تھی وہ خاتون۔ اتنے میں اس خاتون کا ایک چھوٹا لڑکا، اس چھوٹے لڑکے میں کتنی سمجھ ہوگی کہ وہ آج سمجھ سکتے ہیں کہ اس گفتگو سے جیسے ہی وہ بچہ آیا، ماں نے اسے بلایا اور کہا کہ تم کیا پسند کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں کیا پسند کروں کہ رب نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس بچے نے۔ پھر کہا کہ تم پسند کیا کرتے ہو؟ کہا کہ پسند میں وہ پسند کرتا ہوں جو آپ دے نہیں سکتی، آپ دے نہیں سکتی، میں وہ پسند کرتا ہوں جو صرف میرا رب مجھے دے سکتا ہے، جو آپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس بچے نے کہا، حضرت حسن بصری سماعت فرما رہے ہیں، تو کہا کہ تم کیا پسند کرتے ہو؟ تو پھر اسی آیت کریمہ کو بچہ پڑھا اور غش کھا کے زمین پہ گر گیا۔ کبھی ہم آنکھ بند کر کے تنہائی میں اگر ان باتوں کو صرف سوچیں، ان لوگوں کے تعلق سے ان کا دل کیسا ہو چکا ہوگا کہ وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، رب کی عنایات اور اس کے تذکرے اور میدان محشر، حساب و کتاب، موت، عالم برزخ کے حالات، ان چیزوں کو سوچ کر وہ لوگ تڑپ جایا کرتے تھے، آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھی، اور اسی محور میں ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ تو وہ بچہ کہے کہ جب گر جاتا ہے تو حضرت حسن بصری آگے بڑھتے ہیں اور ماں فوراً اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتی ہے، کہا کہ بیٹا آواز دیتی ہے، تو پھر اپنے سر کو ہلا کر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ امی جان، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جو پیار رب کرتا ہے اپنے بندوں سے وہ ایک ماں بھی نہیں کر سکتی، اور میں جو پسند کرتا ہوں وہ پسند صرف رب ہی ہمیں عطا کر سکتا ہے۔ تو کہا کہ تم کیا پسند کرتے ہو؟ تو کہا کہ موت۔ کہا کہ ایسا کیوں؟ کہا کہ وہی جو آپ نے فرمایا کہ شوق اور امید، رب کی ملاقات یا اس کے انعامات سے ملاقات، اس کا شوق، اسی امید جو آپ نے کہا کہ اس کے شوق اور امید نے ہمیں تھکا دیا ہے، تو بس میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اور یہ کہا اور کہنے کے بعد وہ زمین پہ لیٹ گیا، جسم پہ کپ کپی طاری ہوئی، اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اور ماں اس کے سرانے بیٹھی رہی
اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہی، اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ ماں نے کہا کہ آپ نے دیکھا، یہ شوق ہے، یہ امید ہے جس نے تھکا دیا تھا، لیکن اب یقین ہو گیا کہ بس رب تبارک و تعالیٰ کے انعام ہمارے قریب ہے۔ یہ بھی کہا اور اس کا بدن تھرایا اور زمین پر گری، اس کے جسم سے بھی روح پرواز کر گئی۔ حضرت حسن بصری دیکھ کر حیرت و تعجب میں پڑ گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، کیا انہوں نے رب سے اپنا رابطہ بنایا کہ جب اتنی عبادت عبادت عبادت، لیکن جب ان کی طبیعت دنیا سے اکتا گئی اور اس شوق نے، اس ذوق نے، اس امید نے بالکل جوش مارا، تو رب کی بارگاہ خاص میں چلے گئے۔ لیکن اس ضمن میں ایک اہم بات آپ کے درمیان رکھنے جا رہا ہوں۔ میں نے بھی ابھی جلدی میں ایک کتاب مطالعہ کیا، اس کتاب میں یہ واقعہ موجود تھا۔ شاید بہت کم یہ بات سننے کو مل پاتی ہے۔ ایک بہت بڑے عارف باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب، وہ مدینہ المنورہ کے لیے روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ بہت سارے افراد۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا قافلہ ایران کے عراق سے گزرا تو ایک جگہ مقیم تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا جسم سے نہایت کمزور، پورے طور پر یقین تھا کہ یہ بہت دنوں کے بعد کھانا کھاتا ہے۔ بدن میں کپڑے پھٹے تھے اور ہاتھ میں سوائے ایک چھوٹی سی زنبیل یعنی چھوٹا سا جھولا، ساتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس میں شاید کہ 1-2 وقت کا کھانا ہوگا، اور وہ لیے ہوئے وہ آیا، اور آنے کے بعد قافلے والوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ تو بتایا کہ یہ قافلہ تو مدینہ المنورہ کی طرف رواں دواں ہے۔ تو کہا کہ بس اسی امید سے میں بھی نکلا ہوں، کیا اپنے قافلے میں ہمیں شریک کر سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں آپ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے اس حلیے سے ایسا لگتا ہے آپ کسی کے غلام ہیں۔ تو کہا کہ ہاں میں غلام ہوں۔ پھر کہا کہ آپ کے اس سفر سے ایسا لگتا ہے کہ آپ بھاگے ہوئے ہیں، یعنی اپنے مالک سے چھپ کے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ ہاں بھاگا تو نہیں ہوں، مالک سے بھاگا نہیں ہوں، لیکن مالک سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ ہاں تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی توشہ بھی نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، بس یہی ہمارے لیے توشہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے چل سکتے ہیں۔ تو چلے، کئی روز گزر گئے، ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں کا موسم نہایت سرد تھا، اور اس دن اچانک وہاں بارش بھی ہو گئی تھی، شام کا وقت تھا اور بالکل سرد ہوا چل رہی تھی، اور دیگر لوگوں نے اپنے اپنے خیمے نصب کیے اور اس میں جا کر آرام کیے۔ لیکن یہ شخص نہایت نحیف، کمزور، لوگوں نے اشارہ کیا آؤ ہماری کسی کٹیا میں آ جاؤ۔ کہا کہ نہیں، کسی کے ساتھ میں نہیں رات گزاروں گا، بلکہ میں تنہائی گزارنا پسند کرتا ہوں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے عادت و اطوار سے ایسا لگتا ہے کہ یہ شب بیدار شخص ہے، یہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے۔ تو سوچا کہ یہ عبادت ہی کرے گا۔ بصورت وہ شخص عبادت میں مصروف تو ہو گئے، لیکن رات اتنی سرد تھی کہ اسی رات جب صبح ہوئی تو لوگ جب اپنے قافلے کو پھر وہاں سے لے جانا چاہے تو جب قریب آئے تو دیکھا کہ آرام سے سو رہے۔ تو لوگوں نے آواز دی لیکن وہ اٹھے نہیں۔ تو قریب گئے، کہا کہ چلیے قافلہ اب چلنے والا ہے، تب بھی نہیں اٹھے۔ جب انہیں جسم میں ہاتھ لگا کر ہلایا تب بھی نہیں اٹھے، تو دیکھا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی، وہ انتقال کر چکے تھے۔ جسم بالکل ٹھنڈا تھا،
رات اتنی سرد تھی، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ غلام تو تھا لیکن اپنے مالک کا وفادار، جو کہ ملنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن حقیقت یہاں پر ایک جملہ وہ یہ ہے کہ وہ شخص ایسے ویسے نہیں، وہ گفتگو کر رہا تھا باطن میں، لیکن لوگ ظاہر کو سمجھ رہے تھے اور اپنے معاملات کے مالک یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتا رہے تھے، لیکن یہی کہہ رہے تھے ہاں میں مالک سے بھاگا نہیں ہوں بلکہ ملنے جا رہا ہوں، انتقال کر گئے۔ تو ان لوگوں نے یہ تصور کیا کہ یقیناً یہ ایک پرہیزگار شخص ہیں اور اللہ والا ہیں، ایسے ان کو چھوڑ کے جانے والا نہیں، بلکہ ان کو باقاعدہ طور پر شرعی اعتبار سے ان کو مکمل نہلایا جائے، کفنایا جائے، دفنایا جائے۔ تو پھر یہ اتفاق ہوا۔ جب اتفاق ہوا تو لوگوں نے کہا کہ پتہ کیا جائے یہاں قریب میں پانی کہاں دستیاب ہوگا۔ تو دیکھا کہ ایک صبح سویرے ایک شخص ادھر سے گزر رہا تھا، تو اس کو بلایا، بلانے کے بعد نے پوچھا کہ یہاں پر کہیں پانی کا انتظام ہے؟ تو کہا کہ ہاں پانی کا انتظام ہے لیکن دور ہے، تقریباً 1 گھنٹہ چلنا پڑے گا تب پانی ملے گا۔ تو 1 گھنٹہ اتنی دوری سے پانی لے کے آنا، تو لوگوں نے کہا چلو سب لوگ چلتے ہیں، تھوڑا تھوڑا جتنا بھی ہو سکے گا پانی لے کے آیا جائے۔ تو وہ شخص رہنمائی کر رہا تھا، جیسے ہی آگے بڑھا، ابھی 10 قدم آگے بڑھایا ہوگا تو اس کی نگاہ ایک منظر دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گئی۔ کیا کہ وہ منظر یہ دیکھے کہ وہاں پر اچانک ایک نہر نظر آئی اور اس میں پانی جاری ہے۔ تو کہا کہ میں نے تو آج سے پہلے کبھی یہاں پر نہر نہیں دیکھا، میں تو روز یہاں سے گزرتا ہوں، لیکن اچانک یہ نہر جاری ہے۔ تو لوگوں کا ذہن وہاں پہنچ گیا کہ یقیناً یہ رب کی طرف سے یہ کرم ہے اور یہ جو شخص ہے یہ اس کے لیے انتظام ہے۔ تو کسی سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے کام کریں، لکڑی جلائیں، اور کیونکہ سرد ہے، سردی بہت ہے، آپ لوگ لکڑی جلائیں، ہم لوگ پانی لے کے آتے ہیں اور پانی گرم کریں گے پھر نہلاتے ہیں۔ اب لوگ یہاں لکڑی کا انتظام میں لگے ہیں ادھر ادھر۔ یہ لوگ گئے، جب نہر کا پانی چھوا تو وہ پانی ضرورت کے مطابق گرم تھا، گرم کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور وہ ضرورت کے مطابق گرم تھا۔ تو اس پانی کو لے کے آئے، پھر گرم بھی کرنا نہ پڑا، غسل دیا۔ پانی سے خوشبو آ رہی تھی، اور وہ نہر پانی لینے کے بعد پھر ختم بھی ہو گئی، پھر برقرار نہیں رہی۔ گویا کہ صرف آپ کے نہلانے کے لیے پانی کا انتظام رب نے فرمایا، وہ بھی خوشبودار، اور جب وہ گرم پانی ہو بھی جب آپ کو نہلا دیا گیا تو آپس میں گفتگو کیا گیا کہ بہت مقرب ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں، ایک شخص نے کہا کہ میں اپنی چادر دیتا ہوں، اسے ان کا کفن بنا دیا جائے۔ دوسرے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے سے ان کو کفن دیا جائے۔ تیسرے نے کہا، اسی لیے جتنے بھی تھے سب نے کہا۔ تو گویا کہ جب نہلانے سے فارغ ہوئے اس کے بعد ان کپڑوں کو بطور کفن تیار کر رہے تھے، جب لاش کے پاس سے لوگ گئے تو دیکھا رب کا کرم ہوا، کفن بھی پہنا دیا گیا ہے، اور وہ کفن جس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی، ایسا کپڑا تھا کہ آج تک ان لوگوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اور ایسی خوشبو سونگھی بھی نہیں تھی۔ کسی نے کہا کہ بہت مقرب ہے، یہ کون ہے جسے ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں؟ یقیناً یہ بہت بڑی ہستی ہے۔ صورت ان کی صورت کو ان لوگوں نے غور سے دیکھا، ان کی داڑھی کے انداز کو دیکھا، ان کے ناک و نقشے کو اپنی نگاہوں میں بسایا کہ ابھی تو نہیں، اب تو ہم لوگ جائیں گے مدینہ المنورہ، پھر مکہ المکرمہ، پھر لوٹ کے آئیں گے اسی عراق جائیں گے، وہاں کی مسجدوں میں جا کر اعلان کریں گے اور ان کے حلیے کو بتائیں گے یہ ہیں کون۔ اور ان کے پاس جو جھولا تھا اس کو بطور نشانی رکھا کہ ہو سکتا کوئی پہچانتا ہو یہ ہیں کون حقیقت میں۔ اب ان کو لوگوں نے دفنا دیا۔ دفنانے کا عالم یہ تھا کہ کتاب میں یہ ہے کہ جس وقت ان کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی
کہ جیسے کہ وہ مٹی نے روئی ہو گئی ہو، اس طرح آسانی سے مٹی نکل رہی تھی، اور قبر کھودنے کے بعد ان کو جب لٹایا گیا وہ خوشبو آ رہی تھی، کئی دنوں تک ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، جو لوگ وہاں پر نہلانے دھلانے دفنانے میں شریک رہے۔ بصورت وہ قافلہ وہاں سے دفن کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی، پھر مکۃ المکرمہ میں حاضری دی، پھر وہاں سے وہ لوٹ کے آئے کوفے کی جامع مسجد، یعنی عراق میں کوفہ آئے، اور وہاں کی جامع مسجد میں انہوں نے اعلان کیا اور کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ ذات کون ہے؟ یہ جن کا جھولا ہے، آپ پہچانتے ہیں؟ ان میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے اور کہا کہ ہاں اس جھولے کو ہم پہچانتے ہیں۔ کہا کہ یہ کن کا جھولا ہے؟ کہا کہ کوئی ایسے ویسے نہیں جن کو خیر التابعین کہا گیا، اور وہ ذات حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت اویس قرنی کتنی مشہور و معروف ذات، جن کا وصال اس انداز میں ہوا ہے، جو ہر وقت رب کی یاد میں رہا کرتے تھے، جو ہر وقت امت محمدی کے لیے دعا کیا کرتے تھے، جن کو دعا کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ ذات لوگوں نے کہا کہ ہاں حضرت اویس قرنی ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ آیت کریمہ جب پڑھتے تھے وہ لرز جاتے تھے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یعنی کہ رب کا جو عذاب ہے وہ شدید ہے، وہ رب کے عذاب کو دیکھتے تھے۔ مثال کے طور پر کبھی اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، آج دنیا کی ریت ہے کہ جب ہم کام کرتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، یا دوسرا کوئی کام کرتا ہم بہت اچھا تصور کرتے ہیں، لیکن جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کا عمل وہ یہاں ہوتا کہ پتہ نہیں زندگی میں کوئی ایسا کام ہم نے کر دیا ہو جس کا عذاب دردناک ہو، جس کی سزا دردناک ہو، وہ اس وقت ہر وقت ان چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، محفل غوث ہے اور چند باتیں سرکار غوث اعظم کی ذات کے تعلق سے۔ سرکار غوث اعظم جیسا کہ سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں، بہت بڑی ذات ہیں، آپ کا کرم بھی بہت بڑا ہے، بہت سارے لوگوں پر بڑے کرم ہیں، بہت مشہور ہے کہ حضرت صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی جب کردستان میں کرد قبیلہ کو سرکار غوث اعظم نے کلمہ پڑھایا تو اس میں ان کے والد صاحب بھی حضرت نجم الدین آپ بھی مشرب اسلام ہوئے، نوجوانی میں ایمان لائے تھے، پورا قبیلہ ایمان لایا تھا، لیکن وہ سرکار غوث اعظم کے بڑے دیوانے تھے۔ ایمان لانے کے بعد پھر ایسے دیوانے ہوئے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، شادی نہیں کرنی ہے۔ کئی لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ آپ شادی کر لیں، کہا کہ نہ، کہا کہ شادی کر لیں، کہا کہ نہیں، میں کسی کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں، میری آنکھ ابھی تک اس لائق کسی خاتون کو نہیں پایا ہے، اس لائق جس دن میں پا لوں گا تو شادی کر سکتا ہوں۔ کہا کہ کیا ہے وہ آپ کے لائق ہونے کی شرط؟ کہا کہ لائق ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے، ہاں ایسی خاتون ہو، اور اس سے کوئی ایسی اولاد ہو، میں اس اولاد کے ہاتھوں بیت المقدس کی فتح چاہتا ہوں، یہ دو شرط ہے، ایسی کوئی خاتون مل جائے گی میں نکاح کر لوں گا۔ کئی ایسے رشتے آئے، کئی ایسے رشتے، لیکن
شادی نہیں کی ہے نجم الدین. ایک دن ایک نیک بخت ایک شیخ کی بارگاہ میں وہ بیٹھے تھے. اس لیے کہ جب ایسے لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ ایسے ہی دیوانوں کے یہاں اکثر جایا کرتے ہیں, جو رب کی بارگاہ کے بالکل مقرب ہوتے ہیں, انہی کی تلاش میں ان کی آنکھیں رہتی ہیں اور وہیں جا کر ان کو سکون بھی ملتا. تو وہ تلاش میں گئے, ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے شیخ کی بارگاہ میں. تو وہاں بیٹھے تھے, اچانک پردے کے پیچھے سے ایک خاتون کی آواز آئی, اور آواز آئی کہ حضرت تشریف لائیں. تو وہ اٹھے معذرت چاہتے ہوئے, کہنے کہ بس بیٹا آپ تشریف رکھیں, میں اندر سے آیا. وہ اندر گئے اور اندر جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی. آواز آ رہی تھی. تو شیخ نے کہا کیوں؟ میں نے بہت اچھا رشتہ بھیجا تھا تمہارے لیے, تم نے انکار کیوں کر دیا؟ کہا کہ نہ, میں جیسا شخص چاہتی ہوں ویسا ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا. کہا تم کیا چاہتی ہو؟ تو کہا کہ میں ایسا شخص چاہتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جائے, اور میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں جب میری شادی ہو رب اپنے کرم سے اپنے رسول کے صدقے ایسی اولاد عطا کرے کہ اتنا بڑا مجاہد ہو کہ وہ بیت المقدس وہ فتح کرے. سن رہے تھے وہ نجم الدین, تو کہا کہ وہ منزل پا گیا میں. اس کا مطلب جو میری خواہش ہے وہ خواہش تو اس خاتون کی بھی ہے. تو ٹھیک ہے, جیسے ہی شیخ اندر آئے تو فوراً ہی نجم الدین نے کہا کہ حضرت جس خاتون سے آپ گفتگو کر رہے تھے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ نہیں, جو میری تلاش ہے وہی اس کی بھی تلاش ہے, جو میری تمنا ہے وہی اس کی بھی تمنا ہے. کہا کہ پچھتاؤ گے؟ پچھتاؤ گے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ نجم الدین جو ہیں وہ بہت بڑے کمانڈر بھی بنے ہوئے تھے اور ان کو بہت ساری ذمہ داریاں بھی ملی تھیں. تو کہا کہ تم پچھتاؤ گے؟ کہا کس بنیاد پہ؟ کہا کہ بہت غریب ہے, ایک فقیر آدمی ہے, اس کی بیٹی ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. کہا کہ بس اسی کی تلاش میں ہوں جس کے پاس کچھ نہ ہو. جو اس کا ارادہ ہے نا وہی ارادہ میرا بھی ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے, اور اس کا بھی یہی کہنا ہے. تو جب دونوں کی ایک ہی منشا ہے, آپ دونوں کو ایک کر دیں. تو دونوں کا نکاح ہوا, شیخ صاحب نے دونوں کا نکاح کیا, اور جو دعا تھی وہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے. اور دونوں کی خواہش تھی, باپ کی بھی خواہش تھی, ماں کی بھی خواہش تھی. یہ وہی صلاح الدین ایوبی ہیں کہ جو بیت المقدس فتح کیے. اس صلاح الدین ایوبی یعنی نجم الدین پر بھی حضرت غوث اعظم کا احسان, اور صلاح الدین پہ بھی سرکار غوث اعظم کا احسان. یعنی جب ان کی عمر 10 سال کی تھی تو نجم الدین سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں صلاح الدین کو لے گئے تھے اور کہا تھا کہ میری ایک خواہش ہے, اے غوث ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیجئے اور دعا کر دیجئے کہ مجاہد ہو اور دین کے لیے لڑے اور بیت المقدس کو فتح کرے. تو سرکار غوث اعظم نے آپ کے سر اور گردن پہ ہاتھ پھیرا تھا صلاح الدین ایوبی کے. بتاتے ہیں کہ آپ صرف قادری نہیں ہیں بلکہ ڈبل قادری ہیں. سرکار یعنی غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دی اور آپ مرید بھی ہوئے, یعنی ان کے والد گرامی نے آپ کو مرید کیا, اور بعد میں آپ کے بڑے صاحبزادے ان سے بھی آپ مرید ہوئے, یعنی 2 لوگوں سے آپ مرید ہوئے ہیں, ڈبل قادری ہیں. اور حضرات گرامی آپ بڑے ہوئے اور کتنے بڑے مجاہد ہوئے, صلاح الدین ایوبی آپ نے فتح کی. لیکن بستر مرگ میں جب تھے کسی نے کہا, پوچھا, آپ نے بہت لڑائی کی ہے, میدان کارزار میں آپ نے بڑی تلواریں چلائی ہیں,
لیکن آپ کو موت میدان میں نہیں آئی، بستر میں آئی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید یہی ہے، میں نے بہت لڑائی کی ہے، لیکن میدان کارزار میں مجھے موت نہیں آئی، بستر میں مجھے موت آئے گی یہ مجھے یقین ہے، اس لیے کہ میرے گردن میں جو سرکار غوث اعظم کا ہاتھ پڑ گیا تھا، کہ پھر کوئی تلوار میری گردن کو کاٹ کیسے سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک بات اور سرکار غوث اعظم کی بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم مدرسے میں مدرس ہوئے۔ حضرت حماد جو آپ کے استاذ بھی ہیں اور کتابوں سے پتہ چلتا مرشد اجازت بھی ہیں، تو آپ نے ایک مدرسہ قائم فرمایا تھا۔ اس مدرسے کو جب پڑھانے کے لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا تو آپ نے اس میں تقریباً 33 برس تک آپ نے پڑھایا ہے اور تبلیغ و اشاعت کا کام کیا، واعظ و نصیحت کا کام کیا۔ وہ جو مدرسہ تھا، جب اس مدرسے میں آپ نے پڑھانا شروع کیا، لوگوں کو جو فیض بانٹنا شروع کیا، دور دور تک لوگ آئے آپ کے محفل، آپ کے تدریس میں شامل ہوئے، درس میں شامل ہوئے اور علم حاصل کیا، تو پتہ یہ چلا کہ ایک سال میں 3000 علماء، فقہا، فضلاء اور محدثین کی فراغت ہوتی تھی۔ ان کی تعداد 3000 ہوتی تھی، ایک سال میں 3000، 33 سال میں 1,00,000، تقریباً 1,00,000 سرکار غوث اعظم نے ہر اعتبار سے امت محمدی کو فیض پہنچایا ہے۔ آپ نے، آپ کا واحد نام محی الدین، لقب محی الدین، اور یہ لقب آپ نے دین کو جو زندگی عطا کی ہے، اس اعتبار سے بھی آپ خود سوچیں، 1,00,000 علماء، فضلاء جو آپ نے دیا امت کو، 1,00,000۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو تقریباً 1,00,000 کی تعداد میں اس وقت تقریباً صحابہ اکرام تھے، یعنی 1,00,000 تعداد ہو گئی تھی۔ تو سرکار غوث اعظم نے یعنی امت کو 1,00,000 سے زائد علماء کرام، رہبران قوم ملت، اسی میں ولی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفتی بھی ہیں اور فاضل بھی ہیں، عالم بھی ہیں، نہ جانے کیا کیا آپ نے پیدا فرمایا۔ حضرت گرامی، آج پوری دنیا میں جو چرچا ہے کہ سرکار غوث اعظم کے بڑے احسانات ہیں اور چرچا ہونا چاہیے، اور آپ کے عمل، آپ کے عملیات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی عبادات، آپ کی ریاضات اور رب کو یاد کرنے میں جو ذکر و اذکار، ان تمام کا ذکر و اذکار ہوتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی ایک کوئی جذبہ یا شوق پیدا ہو کہ ہم سرکار غوث اعظم کی غلامی ہر طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی یاد میں ہم عبادت بھی کریں رب کی، اور ریاضت اور جتنی بھی عملیات ہیں ہم سرکار غوث اعظم کے صدقے میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے بار الہ ہم تمامی لوگوں کو سرکار غوث اعظم کے عمل کا صدقہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔